نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اتر کاشی کے لیے بھی دعا کریں، وہاں کے تمام لوگوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام مظلوموں کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ شر پھیلا رہے ہیں یا اس قسم کی باتوں میں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم دے، ہدایت دے، سمجھنے کی توفیق دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ منی پور کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ حالات وہاں پر بھی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ پتہ یہ چلا تھا کہ اس موقع کے اوپر جو اتر کاشی کی یا اتراکھنڈ کی جو گورنمنٹ ہے، ان لوگوں کی طرف سے بجائے اس کے کہ کڑی کارروائی ہوتی، سختی کی جاتی، شانتی کی اپیل کی جا رہی ہے۔ بہت زیادہ ہنسانے والی بات ہے، کیونکہ جن لوگوں کے پاس پاور ہے، جو حالات کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ اگر بھیگی بلی کی طرح شانتی کی اپیل کریں گے تو پھر ہو گیا کام، سارا معاملہ ہی خراب ہو گیا۔ کیونکہ یہ حالات ایک دم سے خراب نہیں ہوئے، ان حالات کو کئی دنوں سے خراب کرنے کی آہستہ آہستہ کوشش کی گئی تھی، ایک دم پھر آگ بھڑک گئی۔ بتایا جا رہا تھا کہ بہت سارے لوگ، کیونکہ دنیا کے اندر حالات مختلف ہوتے ہیں، لوگ کام کاج کی وجہ سے یا دوسرے کسی معاملات کی وجہ سے سفر کرتے رہتے ہیں، کوئی ادھر سے ادھر چلا گیا، ادھر سے ادھر چلا گیا، جاتے رہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کچھ لوگ، تو اس وقت میں کچھ لوگ کیرانہ چھوڑ کر کے گئے تھے، تو کچھ لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور یہ کہا گیا کہ جو لوگ چھوڑ کر کے گئے ہیں یہ مسلمانوں کے ڈراوے کی وجہ سے گئے ہیں، کیرانہ کو دوسرا کشمیر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا یہ باتیں اتنی زیادہ بڑھائی گئیں کہ علمان والحفیظ گودی میڈیا نے بھی یہ چیزیں دکھا دی۔ بعد میں بی جے پی سانسد تھے، انہوں نے بھی اس بات کو مانا کہ اس واقعے کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو لوگ بھی کیرانہ وغیرہ یا وہ علاقہ چھوڑ کر کے گئے ہیں، وہ مسلمانوں کی وجہ سے، یہ اس قسم کی باتوں کی وجہ سے نہیں گئے ہیں، یہ جھوٹ ہے، فیک ہے۔ اچھا بھائی، اب حالات اتنے بگاڑ دیے گئے کہ وہاں پوسٹر لگائے گئے مسلمانوں کے خلاف، الٹیمیٹم دیا گیا کہ جگہ چھوڑ کر کے چلے جاؤ، ان کی دکانوں کے اوپر کراس کے نشان لگا دیے گئے، اور مسلم مکت اتراکھنڈ یہ نعرے لگائے گئے کہ ہم جو ہے مسلمانوں کو بالکل یہاں سے ختم کر دیں گے۔ اور زیادہ سے زیادہ وہاں پر جو کیرانہ کا علاقہ ہے، وہاں پر 200-150 کے قریب مسلمانوں کی آبادی تھی، ان کی کچھ دکانیں بھی تھیں، 50 سے بھی کم دکانیں تھیں۔ اب پتہ یہ چلا ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ اپنی دکانوں کو، گھر بار کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، حتیٰ کہ بہت سارے لوگوں نے تو اپنی دکان کا سامان وغیرہ جو بھی ان کے پاس تھا، جتنا وہ اپنا سامان سمیٹ کر کے ساتھ لے جا سکتے تھے، انہوں نے وہ سارا کا سارا سامان اٹھایا اور لے جا کر کے وہاں سے نکل گئے۔ ایک بات میں آپ لوگوں سے عرض کروں گا، اور میری یہ بات صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، میری یہ بات مسلمانوں سے بھی ہے، ہندوؤں سے بھی ہے، بودھ کے ساتھ بھی ہے، جین کے ساتھ بھی ہے، سکھوں کے ساتھ بھی ہے، کرسچنس کے ساتھ بھی ہے۔ میری یہ بات ہر ہندوستانی کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی جاتی کا ہو۔ میری یہ بات یاد رکھیے گا، بہت مؤدبانہ، بہت اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے، آپ سب لوگوں کو اپنے سے بڑا سمجھ کے ایک گزارش یہ کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے ہوش میں آؤ۔ ان ساری چیزوں میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، جو حالات ہو رہے ہیں، ان حالات کی وجہ سے ملک ہمارا کمزور ہو رہا ہے۔ کسی پارٹی کا نقصان نہیں ہے، کسی نیتا کا نقصان نہیں، نہ کسی پارٹی کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، نہ کسی نیتا کا کوئی نقصان۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ہمارا۔ دنیا کے سامنے ہمارے ملک کی جو چھوی ہے نا، وہ خراب ہو رہی ہے، اسی وجہ سے ہمارے ملک کو بہت سخت نقصان ہو رہا ہے۔ خدا کے واسطے ان باتوں کو سمجھیں۔ دوسری بات، ایک گزارش اور کروں گا، وہ یہ کہ گناہ گار جو بھی ہوتا ہے نا، اس کے گناہ گار ہونے کی پہچان اس کے گناہ کی وجہ سے ہونی چاہیے، اس کے مذہب کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے۔ گناہ گار کو اس کے گناہ کی وجہ سے سزا ملنی چاہیے۔ یہ ہمارے ملک کا سنویدھان ہے، اور یہ ساری دنیا کا اصول بھی ہے، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سوچیں، آج جو حالات ہمارے یہاں بنا دیے گئے ہیں، خدا نخواستہ جن لوگوں نے ہمارے دیش کو آزادی دلانے کے لیے اپنی جان کی، تن کی، من کی، دھن کی، ہر چیز کی بازی لگا دی، مر گئے، مٹ گئے، پھانسیوں پر جھول گئے، ان لوگوں کو اگر آپ سوچیں، اگر وہ آج ہوتے اور ہمارے ملک کے یہ حالات دیکھتے کہ بلاتکاریوں کو چھوڑا جاتا ہے، بلاتکاریوں کو جن کے اوپر ثابت ہو گیا تھا کہ انہوں نے بلاتکار کیا ہے، انہوں نے ایک عورت کی عزت لوٹی ہے، ثابت ہو گیا تھا، بس صرف یہ کہا جاتا ہے ان کا چال چلن اچھا ہے، یہ فلاں جاتی کے ہیں، اس وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کو ہمارا معاشرہ نہ صرف یہ کہ بری نظر سے نہیں دیکھتا، اس کو تو بھول جاؤ، بلکہ ان کے گلے میں مالا ڈالی جاتی ہے، ان کا سواگت کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ہمارا ملک کہاں چلا گیا، کیا حالات ہو گئے، ہماری ذہنیت کا کیا ہو گیا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمارے اس پیارے سے ملک کی اور ہمارے ملک کے واسیوں کی حفاظت فرمائے۔